بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ہم 8 سبق مکمل کر چکے ہیں اور آج 9واں لیسن نمبر 9، سبق نمبر 9 آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آؤ بچے میرے ساتھ پڑھ لے ہم ایک ہی ساتھ۔ ہم بھی پڑھتے ہیں بچوں تمہارے ساتھ، تم ہیں یقیناً ہمارے ساتھ، ساتھی بن کر پڑھیں گے، دوست بن کر پڑھیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے بچوں سے دوست کہہ کر بات کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم بھی چھوٹے بچے تھے، آج تم بچے ہو، آج کے 15-20 سال کے بعد تم بچے نہیں رہیں گے، تم بھی بڑے بن جاؤ گے۔ دنیا کا یہی نظام ہے۔ بچپن کا زمانہ سیکھنے کا زمانہ ہے، پڑھنے کا زمانہ ہے۔ دنیاوی علوم، عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی باتیں بھی، دینی علوم بھی تمہیں سیکھنا ہے۔ اسی لیے تو ہم سنڈے کلاس کا یہ نظام ملک بھر میں چلا رہے ہیں۔ اب آج ہم انشاءاللہ دینی بنیادی باتوں کے عنوان سے دین اسلام کا دوسرا ستون یعنی نماز میں بھی نمازوں کے اوقات اور نمازوں کے نام یہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد 2 آیتیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ اور 2 حدیثیں ترجمے اور مطلب کے ساتھ۔ اس کے بعد آج نبیوں کے تذکرے میں حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، اور پھر اخلاق میں صبر اور شکر سے متعلق باتیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے آداب میں ناخن کاٹنے کے آداب بیان کریں گے، اور مسائل میں غسل کے فرائض بیان کریں گے، اور اذکار نماز میں تشہد کے سلسلے میں بتائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان میں سوالات کا سلسلہ رہے گا۔ پیارے بچوں، مسلسل 6 دن تک یعنی پیر کے دن سے لے کر ہفتے کے دن تک تم اسکول پابندی کے ساتھ جاتے ہو۔ ان 6 دنوں کے بعد اتوار آتا ہے اور تمہارے دل و دماغ میں ایک ہی لفظ گھومتا ہے، وہ ہے چھٹی۔ اچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ چھٹی کس کو ملتی ہے؟ سنو، جس کو سبق یاد نہیں ہوتا اسی کو چھٹی ملتی ہے۔ تم تو ذہین بچے ہو، تم تو پل بھر میں یوں ہی چٹکی میں سبق یاد کر لیتے ہو۔ کیا خوب کہا کہنے والے نے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ کیا تم اس مصرے کا مطلب جانتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو سبق یاد ہو جائے اس کو چھٹی کیسے ملے گی؟ اس کو تو اگلا سبق یاد کرنا ہے۔ چھٹی تو اس کمزور طالب علم کو ملتی ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوا۔ بچوں، ہم تو چھٹی کے لفظ میں کھو گئے، اور چھٹی کے لفظ سے تم باہر نکلو، اور چھٹی کے اس دن تم اپنے اس مقدس اور پاکیزہ دین سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، جس دین کو دین اسلام کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، گزشتہ اتوار ہم نے دین اسلام کے 5 ستونوں میں سے پہلے ستون کی تفصیلات بیان کی تھی۔ آج ہم اسلام کے دوسرے ستون کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے؟ ہاں، آج ہم تم کو بتلاتے ہیں کہ اسلام کا دوسرا ستون نماز۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، اور 5 ستونوں کی تفصیلات ہم نے تمہارے سامنے رکھی تھی، اور اس لیے بتلایا تھا کہ اسلام کا دوسرا ستون نماز، یعنی ایک وہ مسلمان جس کا تعلق دین اسلام کی اس عمارت سے ہے، وہ اپنی اس عمارت کو مضبوط رکھنے کے لیے دن اور رات کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے۔ ہم نے یہاں جان بوجھ کر پابندی کا لفظ لگا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب کی مرضی سے پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں وہ کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر پڑھ لی اور ظہر چھوڑ دیا، عصر کی نماز پڑھی اور مغرب چھوڑ دی، یہ ہے اپنی مرضی کی نماز۔ اور جو لوگ رب کی مرضی سے نماز پڑھتے ہیں وہ پوری پابندی کے ساتھ دن اور رات کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔
پیارے بچوں، آج ہم تمہیں اسی نماز سے متعلق اہم اور بنیادی باتیں بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دن اور رات کی 5 نمازوں کے نام بتلائیں گے: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ غور سے سنو، ان 5 نمازوں میں ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو نماز چاہو جس وقت چاہو پڑھ لو۔ قرآن مجید میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103 کیا مطلب ہے اس کا؟ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم پر لازم ہے کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں۔ اگر تم نے فجر کی نماز دن کے 10 بجے پڑھی تو وہ نماز ادا نہیں کہلاتی، قضا کہلاتی ہے۔ اس کو ادا نماز نہیں کہیں گے۔ یاد رکھو، بغیر کسی وجہ کے کسی بھی نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم تمہارے سامنے ہر نماز کا کیا وقت ہے تفصیل سے سمجھائیں گے، تاکہ تم دوسروں کو بھی ان 5 نمازوں کے اوقات سمجھا سکو۔ ان اوقات کو ہم آسانی سے سمجھاتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت شروع اور ختم کب ہوتا ہے؟ غور سے سنو پیارے بچوں، فجر کی نماز کا وقت سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر، جس کو صبح صادق بھی کہتے ہیں، طلوع فجر سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی طلوع شمس تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ فجر کی نماز میں عموماً لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، نماز کا وقت ان کو پتہ ہی نہیں رہتا، پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ سورج کے طلوع کے وقت میں نماز پڑھنا حرام۔ اسی لیے اپنے گھروں میں اوقات صلاۃ کا چارٹ رکھو، مسجدوں میں بھی چارٹ لگا ہوا رہتا ہے۔ غور سے دیکھ کر سمجھ کر طلوع سے پہلے فجر کی نماز پڑھو۔ سورج جب ٹھیک اوپر یعنی آسمان کے درمیان آ جاتا ہے، جس کو استوا بھی کہتے ہیں اور نصف النہار بھی کہتے ہیں، یعنی پورے دن کو 2 حصوں میں جب تقسیم کریں گے اور آدھا آدھا کر دیں گے، تو جس وقت آدھا دن مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سورج کا زوال شروع ہوتا ہے۔ تو جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب ہم دیکھیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سائے سے 2 مثل ہو گیا ہو، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے اصل سائے کے علاوہ دگنا زیادہ ہو گیا ہو۔ اس کو ہم مثال سے سمجھا سکتے ہیں۔ مثلا یہ پین ہے، ظہر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ اس کا اصل سایہ کتنا ہے؟ اس کا اصل سایہ اتنا ہے۔ مثلا یہ پین لیتے ہیں ہم، اس کا اصل سایہ اتنا ہے، اس کے بعد اور 2 گنا زیادہ ہونے تک سایہ اس کا، جیسے آپ تم چلتے ہو تو کبھی تمہارے ساتھ سایہ چلتا رہتا ہے، تو جب تم دیکھو کہ اپنا جو سایہ اصلی سایہ جیسے 5 فٹ کے آپ ہیں، پھر اس کے بعد اور 2 سایہ ہونے تک، یعنی جب تم 18 فٹ کے سائے میں نظر آئیں گے جب تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بات ذہن میں رکھو، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت اصل سائے سے 2 مثل سائے کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پین کے ذریعے سے بتایا تھا، اصل سایہ یہ 1 ہے، پھر اس کے بعد اور دگنے کے بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور آسمان پر جو لال پن یعنی سرخی ہوتی ہے، اس سرخی کے بعد جو سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس سفیدی کے مکمل چھپ جانے تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل اتنی زیادہ توجہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ آج کل تو ماشاءاللہ سے ہمارے موبائل میں بھی نمازوں کا وقت موجود ہے، کیلنڈروں میں موجود ہے، چارٹ پہ موجود ہے۔ مغرب کا نماز کا وقت عموماً جو بھی وقت رہتا ہے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ جو بھی ہے پڑھ لیں،
زیادہ دیر نہ کریں، اس لیے کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع اور کب ختم ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت وہ جو میں نے کہا کہ سرخی آتی ہے مغرب کے بعد آسمان پر، پھر اس کے بعد سفیدی آ جاتی ہے، سفیدی کے جانے کے بعد جب مکمل اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور رہتا ہے کب تک؟ نماز فجر سے پہلے پہلے تک رہتا، لیکن آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ ہاں، جماعت کے ساتھ نماز ہے تو جماعت جب ہو رہی ہے پڑھ لیں، مرد احباب کے لیے۔ عورتیں ہیں، لڑکیاں اپنے گھر میں پڑھیں گی تو ظاہر بات ہے کہ ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ وقت شروع ہوتے ہی 8:30 9 بجے سے جو پڑھیں گے، 10 11 12 بجے بھی پڑھیں، آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا بہتر ہے۔ فجر سے پہلے پہلے تک بھی ہے، لیکن اتنی دیر عموماً نہیں کرنا چاہیے، جسے کہ جب آدمی سو جاتا ہے شیطان بولتا ہے کہ ذرا سے دیر سے پڑھیں گے، ذرا سو کے پڑھیں گے، اور سلا ہی دیتا ہے، اس لیے نماز قضا ہو جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے عشاء کی نماز جس قدر ممکن ہو جلدی پڑھ لیں، وقت ہوتے ہی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ پیارے بچوں، نماز کے یہ اوقات تو تم کو تمہاری معلومات کے لیے بتلا دیے گئے ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں نمازوں کے اوقات کا چارٹ چھپا ہوا مل جاتا ہے، اور ہر مسجد میں سال بھر کے نمازوں کے اوقات کی تفصیلات کا چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب تم مسجد جاؤ تو دیواروں پر لٹکے ہوئے اس چارٹ کو دیکھو اور دیکھ کر معلوم کر لو۔ اپنے معمول کے مطابق ہم دینی بنیادی باتوں کے بعد عموماً 2 آیتیں پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی اور آیت نمبر 130 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے، لا تأکلوا الربا، کہ ایمان والوں سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اسلام میں تجارت کرنے کی اجازت ہے، بلکہ تجارت کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، مگر سودی کاروبار اسلام میں ناجائز، اس لیے زندگی میں ہمیشہ سود سے بچو۔ انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ انٹرسٹ لینا ہے، لیں گے، کوئی معاملہ کرے، تو تم کہہ دو ہم کو انٹرسٹ سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسری آیت سورہ جمعہ کی ہے اور آیت نمبر ہے 9۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ یہ آیت اس وقت میں کہی گئی ہے جب ہمیں جمعے کی نماز کے لیے مؤذن اذان دے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف لپک کر جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کاروبار میں مصروف ہیں، جمعے کی اذان بھی ہو رہی ہے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے، نہیں۔ جمعے کی نماز کا احترام، اس کا ادب، اس کا حق یہ ہے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے مؤذن کی آواز کے سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف لپک کر جائیں۔ 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں تمہارے سامنے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو رشتوں کو توڑ کر زندگی گزارتا ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث مسلم کی روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، شہروں اور بستیوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ان کی مساجد ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض اور برے بازار اور منڈیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ اس کے بندے مسجدوں میں رہیں جو اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اور بازاروں میں زیادہ وقت نہ گزاریں، ضرورت کی حد تک جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بازار پسند نہیں ہے۔ 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بعد ہم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اصلی وطن ملک عراق کے مشہور شہر بصرہ کے قریب آباد ارض بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب اپنے وطن عراق سے ملک شام کی طرف ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان شہر صدوم چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ ہرا بھرا تھا، ہر طرح کے غلے، اناج اور پھل وافر مقدار میں یہاں تھے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کھول دیے تھے. مال و دولت کے نشے میں یہاں کے لوگ عیش و عشرت کی آخری حد تک پہنچ گئے تھے اور بے حیائی اس قوم میں انتہائی درجے کو پہنچ چکی تھی اور وہ جانوروں سے بھی بدتر بن چکے تھے. آخرکار حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو قوم لوط سے مشہور ہے، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور سخت ترین زلزلے اور بونچال کا یہ قوم شکار ہو گئی. قوم لوط بے حیائی میں بھی آگے تھی اور یہ قوم مسافروں کا مال لوٹ لیا کرتی تھی اور مجلسوں میں سب کے سامنے گناہ کیا کرتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ان برائیوں سے روکا اور شرافت اور پاکیزگی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دی. قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے. یہ قوم اپنی بے حیائی اور دوسرے گناہوں کے سبب ہلاک ہو گئی. نبیوں کے تذکرے کے بعد اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق میں آج کا عنوان ہے صبر اور شکر. پیارے بچوں، جنت میں آرام ہی آرام ہے اور دوزخ میں تکلیف ہی تکلیف ہے. لیکن دنیا کی اس زندگی میں کبھی دکھ اور رنج ہے تو کبھی خوشی اور آرام ہے. یہاں آدمی کو مصیبت بھی آتی ہے اور راحت بھی ملتی ہے. آدمی کو کبھی نقصان بھی ہوتا ہے اور کبھی نفع. کبھی صحت ملتی ہے تو کبھی بیماری. سوال یہ ہے کہ اسلام ان دونوں صورتوں میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب رنج، مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی، بیماری، نقصان اور غم پہنچے تو ان تمام حالتوں میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو فکر کس بات کی ہے؟ صبر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا. فاصبر صبرا جمیلا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر صبر کیا. ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جو کوئی آرام، راحت، نفع، کامیابی، صحت اور خوشی، فتح، کامیابی اور ترقی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. جب ہم نعمتوں پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اور اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کرنے کی تعلیم دی ہے اور ناشکری کرنے سے منع کر دیا ہے. پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم ناخن کاٹنے کے آداب بیان کرتے ہیں. ناخن لمبے لمبے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ غیر فطری عمل ہے. انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناخن کو کاٹے. ناخن کے کاٹنے کے جو آداب ہیں، چند آداب ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. ہر جمعے کو ناخن کاٹنا چاہیے. دوسری بات، ناخن کاٹ کر گندی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے. تیسری بات، ناخن کاٹ کر دفن کر دینا چاہیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن کٹوانے میں ترتیب ذیل کا لحاظ فرماتے تھے. کیسے کاٹیں گے ناخن؟ پہلے سیدھا ہاتھ لو، شہادت کی انگلی، بیچ کی انگلی، اس کے برابر کی انگلی، پھر چھنگلیاں یعنی انگلی جس کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ لو، چھنگلیاں، اس کے برابر والی انگلی، بیچ والی انگلی، پھر داہنے ہاتھ کا اور یہ جو شہادت کی انگلی، اور پھر انگوٹھا، پھر اس کے بعد داہنے ہاتھ کا انگوٹھا. یا آخر میں یہاں سے شروع کیا، پھر یہاں سے یہاں تک لے گئے، پھر اس کے بعد یہاں آئیں گے. جزاک اللہ خیر. پیارے بچوں، شریعت کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم آج غسل کے فرائض بیان کریں گے. غسل میں 3 فرض ہیں. پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض تمام بدن پر پانی بہانا. اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. یہی فرض ہے غسل میں. یہ یاد کرو، یاد رکھو. غسل کے فرائض 3 فرض ہیں غسل کے. پہلا فرض کلی کرنا، اچھی طرح کلی کرنا. ناک صاف کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح صاف کرنا، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی اس طرح بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. اذکار نماز، ثنا، سورہ فاتحہ، چند سورتیں،
رکوع کی تسبیحات، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کی تسبیح، سجدے سے اٹھنے کے بعد کی تسبیح، پھر اس کے بعد تشہد، جو ہم قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھتے ہیں، تشہد یاد کریں، اس کا معنی بھی سمجھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، آخر میں ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوالات ہمارے اور جوابات تمہارے، تیار رہو، چونکہ تم سب نے وہ ساری باتیں پڑھی ہیں جو آج کے سبق میں بیان کی گئی ہیں، اور اس سبق میں جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں انہی سے متعلق ہم سوالات کریں گے۔ ان سوالات کے جوابات دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان سوالات کو لکھو، گھر میں جاؤ اور پڑھو، لکھو، ذہن میں محفوظ کر لو۔ پہلا سوال، دین اسلام کا دوسرا ستون کیا ہے؟ دوسرا سوال، 5 نمازوں کے نام بتلاؤ۔ تیسرا سوال، کیا 5 نمازوں کے اوقات متعین ہیں؟ چوتھا سوال، کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے؟ پانچواں سوال، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، یہ بات قرآن مجید کی کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ چھٹواں سوال، فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ ساتواں سوال، ظہر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ آٹھواں سوال، عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ نواں سوال، مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اور 10واں سوال، عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ 11واں سوال، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، یہ حکم کس صورت میں ہے؟ 12واں سوال، رشتہ توڑنے والا کہاں داخل نہ ہوگا؟ 13واں سوال، ناخن کاٹنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ 14واں سوال، غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 15واں سوال، التحیات قیام میں پڑھی جاتی ہے یا قعدے میں؟ پیارے بچوں، ایک بات اہم ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں بتانا جو ہے نہیں بولا، چونکہ ایک سوال وہاں ہے، اس سوال کا جواب دینے میں تم کو شاید دقت ہوگی، اور تمہاری دقت ہماری دقت ہے، تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور انسان اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو۔ جب ہم سوالات کر رہے تھے تو ہمارے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ کن آیتوں میں ہیں، کس صورت میں ہیں۔ لا تاکلوا الربا، جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، 130، اور دوسری آیت جس کی تلاوت ہم نے کی تھی، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، یہ آیت ہے سورہ جمعہ کی، اور آیت نمبر ہے 9۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہم تم سے جدا ہوتے ہیں، اگلے اتوار تم سے ملاقات ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے سلسلے میں تمہیں ساری تفصیلات بیان کریں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔